السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج گرافک ڈیزائننگ کا ہمارا پہلا لیکچر ہے تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کورل ڈرا اور ان پیج ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا سارا کام کورل ڈرا اور ان پیج میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان پیج اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں ہم کورل ڈرا میں آفیشلی اردو ٹائپ نہیں کر سکتے، تو اردو ٹائپ کرنے کے لیے نا ہمارے پاس ان پیج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان پیج میں ہی ہم اردو ٹائپ کر کے نا کورل ڈرا میں لے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارا کام سارا اردو میں ہی ہوتا ہے، تو اردو ٹائپ کرنے کے لیے ان پیج چاہیے ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو ان پیج کو نا آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی آپ گرافک کا کام شروع کرنے لگیں گے نا تو سب سے پہلے آپ نے ان پیج کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان پیج کو کیوں اوپن کرنا ہے سب سے پہلے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گرافک کا کام کرنے لگے ہیں یا کوئی آپ نے فائل آلریڈی فائل ہے گرافک ڈیزائننگ کی وہ اوپن کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ نے ان پیج کو پہلے اوپن نہیں کیا نا تو آپ کی ساری گرافک میں مطلب جو ریٹن کام ہے نا وہ سارا آپ کا خراب ہو جائے گا، مطلب گرافک ساری خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سب سے پہلے کورل ڈرا کو ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پیج کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کا آ گیا ڈسپلے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تین مطلب نا پارٹ ہیں، ایک ہے فائل، دوسرا پریفرنس، تیسرا ہیلپ۔ ہمارے لیے دو ہی کام کیا، فائل اور پریفرنس، ٹھیک ہے؟ تو جو فائل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیو کا آپشن آ رہا ہے، ایک اوپن کا آپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو آپشن ہے۔ نیو ہے، نیو پیج کھولنے کے لیے آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے ہے اوپن۔ اوپن اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی آلریڈی ڈیزائن شدہ فائل کو اوپن کرنا ہے نا تو یہ اوپن کر کے اس کو اوپن پہ کلک کر کے یا شارٹ کٹ کی ہے اس کی کنٹرول او، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کلک کر کے یا کنٹرول او پریس کر کے آپ اپنی کوئی ڈیزائن شدہ فائل ہے مطلب کو ان پیج کی کوئی بھی فائل ہے تو وہ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیو ہے، نیو کے لیے ہم نے نیو کرنا ہے، نیو فائل کھولنے کے لیے۔ اور یہ پریفرنس میں ہمارے پاس یہ، ٹھیک ہے؟ پریفرنس میں ہمارے پاس جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے، آپ کے پاس ہے کی بورڈ پریفرنس، ٹھیک ہے؟ کی بورڈ پریفرنس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سے یہ فونیٹک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ فونیٹک ہوگا تو تبھی آپ کا کی بورڈ صحیح کام کرے گا، ورنہ جو اردو کی مطلب وہ الائنمنٹ ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے اب ایک نیچے الف ہے تو وہ اس کی جگہ کچھ اور آئے پڑھو گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سب سے پہلے نا اپنا پیج اوپن کر لیتے ہیں نیو، ٹھیک ہے؟ کنٹرول این پریس کر کے ہم نے نا نیو پیج اوپن کرنا ہے۔ ویسے تو اس کا یہ آپشن نیو والا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس یہ ہونا ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں اب آپ کی مرضی ہے، یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ رکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم پورٹریٹ میں ہی کام کرتے ہیں، تو یہ جو اوکے کا بٹن ہے نا ہم اس پہ کلک کر کے اس کو نئے پیج کو اوپن کر لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نیا پیج ہمارے پاس سامنے اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویو، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے ویو ہے 100، اس کو ہم چاہیں تو 200 کر دیتے ہیں، یہ ذرا واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ان پیج کا ویو بڑھا سکتے ہیں ہم، دو سے کیا تھی، یہ دیکھیں ویو بڑا ہو گیا ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کام ہے کہ ہم کوئی بھی اردو کا لفظ لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہم نے ٹائپ کر لیا ہے۔ تو اب اس کو ہم نے دیکھیں یہ ہمارے پاس فونٹ، اگر اس کا ہم نے چینج کرنا ہے نا تو لیفٹ کلک سے اس کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیفٹ کلک سے سلیکٹ کیا تو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نوری نستعلیق لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اب اس کو سلیکٹ کر کے اب بہت سارے ہمارے پاس فونٹس ہیں، اس میں کوئی بھی فونٹ آپ سلیکٹ کریں، جیسے کہ ہم لکھ لیتے ہیں بومی بلیک، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فونٹ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس نا ہے نوری نستعلیق ڈیفالٹ میں چل رہا ہے تو ہم وہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی فونٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اب بات آ گئی کہ ہم نے اس کو کورل ڈرا میں لے کے کیسے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ آپ فرسٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پہ یہ ہمارے پاس جو آپشن آ رہا ہے نا ایرو کا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک سے آپ نے نا سلیکٹ آل کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ سلیکٹ آل کریں گے تو اس کے بعد کاپی کر لینا ہے آپ نے، یہ کاپی کریں گے پھر اب نے چلے جانا ہے کورل ڈرا میں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھے کہ اب سارا ٹیکسٹ اردو کا ہمارا کاپی ہو چکا ہے، تو اب ہم نے اس کو کورل ڈرا میں لے لیا، ہم نے کورل ڈرا کو اوپن کیا تو کچھ اس کا انٹرفیس آ گیا ہے۔
اس کا انٹرفیس سمجھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہے نیو گرافک. ٹھیک ہے, نیو گرافک اس لیے اگر آپ نے کوئی نیو ڈیزائن کریٹ کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ نے نیو گرافک پہ کلک کرنا ہے. اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں اوپن لاسٹ ایڈٹ. ٹھیک ہے, یہ اوپن لاسٹ ایڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب کوئی کام ابھی ریسنٹلی کوئی بھی کام ڈیزائننگ کا کیا ہے, آپ نے آخری فائل جو کی ہے, تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کو کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اوپن گرافک ہے, یہ بھی کوئی بھی گرافک کی فائل ہے جو کہ آپ کی میموری میں پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو کھول سکتے ہیں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم اپنے نیو گرافک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نیو گرافک پہ کلک کرتے ہیں اور نیو گرافک کو کھول لیتے ہیں. تو دیکھیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں انٹرفیس سامنے آ گیا کورل ڈرا کا, یہ سارا کورل ڈرا کا انفیس ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہاں پہ نا اس ٹیکسٹ کو پیسٹ کر دینا ہے. جو ٹیکسٹ ہم نے وہاں سے کاپی کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک سے پیسٹ دیکھیں گے, یہ پیسٹ آ رہا ہے یہاں پہ, اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا ٹیکسٹ. اس کا شارٹ کٹ کی جو اس کی ہے وہ ہم نے یاد رکھنی ہے, کنٹرول وی آ کے ہم اس کے انٹرفیس میں کنٹرول وی پریس کریں گے تو ہمارا مطلب ٹیکسٹ ہے نا ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جیسا کیا آ گیا. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ جو ٹیکسٹ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اس ٹیکسٹ کو ہم جیسے ہی موو کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ اب ہمارے پاس یہ دیکھیں جیسے موو کر رہے ہیں تو یہ سارا ٹیکسٹ ہمارا موو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں سارا ٹیکسٹ موو ہو رہا ہے. تو بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ٹیکسٹ کو کریں. اب دیکھیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کو ادھر کرے, ملک کو کہیں پہ, کیونکہ ہم نے اپنی الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈیزائننگ کے دوران. تو یہ دیکھیں ابھی یہ پورا مطلب جیسے ہی ہم اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا مطلب نا آگے پیچھے جیسے بھی یہ سارا ٹیکسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے, یہ گروپ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اوپر آپ دیکھیں گے نا تو ان گروپ اور گروپ. ٹھیک ہے, یہ ان گروپ ہے, اگر آپشن آ رہا ہے تو سمجھے ہمارا ٹیکسٹ گروپ ہے. ہم اس کو اس کے ذریعے نا ان گروپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم اس پہ کلک کر کے اس کو ان گروپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو شارٹ کٹ کی ہے اس کی وہ ہے کنٹرول یو. ٹھیک ہے, کنٹرول یو کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں ان گروپ, یا اس کے ذریعے یہ جو اوپر آپشن ہے. تو چلے ان گروپ کر لیتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے, ان گروپ صرف اس لیے کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم اپنا ٹیکسٹ فری کر سکیں, کہیں بھی ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں بھی ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں. تو اب اس کو ہم ان گروپ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہی اب ان گروپ ہوگا تو ہم ٹیکسٹ کو کہیں بھی فری کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب ان گروپ ہو گیا تو ہم یہاں پہ ہمارا کو کہیں بھی الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہے, اس کو ہم ادھر کہیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہمارا ہے نا, تو اس کے سارے ایک ایک حرف ہو گیا, ان گروپ ہو گیا, کہیں بھی ہم لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب صرف ڈیزائن کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے کہیں بھی چیز کو ایک ٹیکسٹ کو دوسری طرف فکس کرنا ہے تو اس کے لیے گروپ ان گروپ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گروپ ہوگا تو کوئی بھی ٹیکسٹ ہمارا مطلب نا آگے پیچھے نہیں, جو ہمارا ہول ڈاکومنٹ یا ہول ٹیکسٹ ہوگا نا گروپ, تو وہ صرف وہی موو ہوگا. اگر ہم ان گروپ کرتے ہیں تو ہمارا ہر ایک ٹیکسٹ فری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو آج اب دیکھیں ان گروپ ہونے کے بعد یہ ہمارا کو ہم کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہم نے نا اپنی لیفٹ کلک سے نا, ٹھیک ہے, یہ لیفٹ کلک سے جیسے کرسر موو کریں گے نا اس ورڈ کے اراؤنڈ میں, تو وہ ورڈ سلیکٹ ہو جائے گا, اس کو ہم گروپ کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ ہے, اس کو ہم اب اپنے کرسر کو رائٹ کلک کرتے ہوئے نا, سوری لیفٹ کلک کرتے ہوئے ہم اس کو پاکستان کے اب جیسے ہم نے اراؤنڈ میں کیا ہے تو یہ پورا ورڈ سلیکٹ ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم گروپ کر کے اس کو بھی موو کر سکتے ہیں کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ گائز اپنے مطلب ان گروپ اور گروپ ہونے کا جسٹ یہی مقصد ہے کہ اگر آپ نے پوری ہول ورلڈ اپنے آپ کو اگر ڈیزائن میں اگر ہول ورلڈ آپ نے کہیں پہ اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو گروپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ٹیکسٹ میں سے کوئی صرف جسٹ ایک ورڈ یا کچھ اپنے موو کر کے کہیں الائن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ان گروپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو گروپ اور ان گروپ کا کام اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پورا ٹیکسٹ موو کرنا ہے, کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ ٹیکسٹ ہوگا, اور ادروائز اگر آپ نے جسٹ صرف ایک ورڈ کرنا ہے تو جیسا آپ بتایا اس کرسر کے ذریعے آپ کر کے اس ورڈ کو سلیکٹ کر کے تو گروپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیکچر میں جسٹ آپ کے لیے گروپ ان گروپ اور کیسے اس کو لے کر آنا ہے کورل ڈرا میں ورڈ کو, اور اس کے بعد ان گروپ کا کام ہے یہ کہا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے نا, یہ آپ کا موو کرنے کے لیے سب سے اہم چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ کا نا جو یہ فرسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرو ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ پہ جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں پک ٹول, جو سلیکٹ ہے. تو یہ پک ٹول سلیکٹ ہوگا تبھی آپ گروپ ان گروپ کر سکتے ہیں یا ورڈز کو ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اگر یہ سلیکٹ نہیں ہوگا تو وہ ورڈ سلیکٹ نہیں ہوں گے یا وہ یہ والا کام نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی. کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ